بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی بنیادی اصطلاحات کو سمجھنے کے سلسلے میں آج جس اصطلاح کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے دین۔ قرآن کریم میں لفظ دین مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے، جن میں سے اہم معنی یہ ہے۔ پہلا معنی ہے قانون، اصول یا قواعد و ضوابط، یعنی لا، آرڈیننس، اسٹیچوٹس، رولز، ریگولیشنز۔ دوسرا معنی ہے تابعداری یا فرما پذیری، obedience, state of abasement and submissiveness۔ تیسرا معنی ہے جزا و سزا یا اعمال کا بدلہ، یعنی requital, recompense اور judgment۔ چوتھا معنی ہے حساب و کتاب، اعداد و شمار اور اس سے متعلقہ قواعد و ضوابط، یعنی reckoning, counting اور calculation and or its related rules۔ پانچواں معنی ہے اختیار و اقتدار یا حکومت، رولنگ پاور، اتھارٹی اور کمانڈ۔ اور چھٹا اہم معنی ہے طرز زندگی یا نظام حیات، یعنی وے آف لائف، سوشو پولیٹیکو اکنامک آرڈر، یا آج کی اصطلاح میں ہم استعمال کریں لفظ تو ورلڈ آرڈر۔ اب ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں مختلف آیات جہاں میں دین مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلے دین بمعنی قانون، اصول، قواعد و ضوابط۔ سورہ یوسف کی آیت 76 میں یہ بتایا گیا ہے کہ ما کانا لیاخذ اخاہ فی دین الملک، یعنی یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون کی روح سے رکھ نہیں سکتے تھے۔ یہاں بادشاہ کے قانون کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہے دین الملک، یعنی بادشاہ کا قانون۔ تو اس آیت میں دین کا لفظ قانون یا قواعد و ضوابط کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کی ایک اور مثال سورۃ النور میں ہے، جہاں ارشاد ہوا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے قانون کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو۔ یعنی اس آیت کے شروع میں ایک قانون کا ذکر ہے، وہ قانون یہ ہے کہ زانیہ عورت اور زانی مرد کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اس قانون کی امپلیمنٹیشن یعنی عمل درآمدگی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان پر ترس کھانے کا جذبہ تم کو دامنگیر نہ ہو۔ تو جو قانون کی امپلیمنٹیشن ہے اس قانون کے لیے یہاں پہ دین اللہ کا لفظ آیا ہے، اللہ کا قانون۔ دین کے دوسرے معنی ہے تابعداری اور فرما پذیری۔ اس کی مثال سورۃ الزمر کی آیت نمبر 2 ہے، جہاں فرمایا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو آپ اللہ کی عبادت کریں اسی کی تابعداری و فرما پذیری کو خالص رکھتے ہوئے۔ الدین کے ساتھ جب پریپوزیشن یا حرف لام آتا ہے، جیسے لہ الدین آیا ہے، تو ایسے مواقع میں اکثر اوقات لفظ الدین کا مطلب تابعداری اور فرما پذیری ہوتا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے سورۃ الغافر کی آیت 65 میں، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، فادعوہ، پس اسی کو تم پکارو، مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے تابعداری و فرما پذیری کو خالص رکھتے ہوئے۔ لہ الدین۔ دین کے تیسرے معنی جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں جزا و سزا یا اعمال کا بدلہ۔ اس کی ایک مثال سورۃ الصفات کی آیت نمبر 53 میں ہے، اَإِذَا مِتْنَا
کیا جب ہم مر جائیں گے وَكُنَّا تُرَابًا اور ہم مٹی ہو جائیں گے وَعِظَامًا اور ہڈیاں ہو جائیں گے أَإِنَّا لَمَدِينُونَ تو کیا ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟ مزید واضح مثال جو ہے وہ سورۃ النور کی آیت نمبر 25 ہے، جہاں کہا گیا کہ یوم آئزن اس دن یوفیہم اللہ دینہم الحق، اللہ انہیں ان کے اعمال کی پوری پوری جزا و سزا دے دے گا جس کے وہ صحیح حقدار ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ اور وہ جان لیں گے ان اللہ هو الحق المبین کہ اللہ خود بھی حق ہے اور حق کو ظاہر فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں دین کا لفظ جزا و سزا یا اعمال کے بدلے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ دین کے چوتھے معنی ہے حساب، حساب و کتاب، اعداد و شمار یا ضابطۂ حساب و کتاب۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب یعنی نوشتہ قدرت میں 12 مہینے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا تھا اس دن سے ایسا ہی۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی مقررہ اور طے شدہ اسٹیبلشڈ ضابطۂ حساب و کتاب ہے، الدین ہے۔ تو یہاں پہ جو مہینوں کی گنتی حساب و کتاب کا ذکر ہے اس کے لیے بھی یہاں لفظ الدین استعمال ہوا ہے۔ پانچویں معنی جس میں لفظ دین استعمال قرآن مجید میں ہوا ہے وہ ہیں اختیار و اقتدار یا حکومت، یعنی رولنگ پاور، اتھارٹی یا کمانڈ۔ سورۃ انفطار کی آیت 19 میں ہے کہ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور آپ نے کیا سمجھا کہ یوم الدین کیا ہے، پھر آپ نے کیا جانا کہ یوم الدین کیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، یہ وہ دن ہے جب کوئی شخص کسی کے لیے کسی چیز کا مالک نہ ہوگا اور حکم فرمائی اس دن اللہ ہی کی ہوگی۔ تو یہاں یوم الدین کو ایکسپلین کیا گیا اس طرح سے کہ یہ وہ دن ہے جب کسی اور کا حکم نہیں چلے گا، الامر یعنی کمانڈ اور اتھارٹی اور فرمان یا رولنگ پاور اس دن اللہ ہی کے لیے ہوگی۔ جو لفظ یوم ہے اس کا معنی دن بھی ہوتا ہے اور عربی زبان میں اس کا معنی دور بھی ہوتا ہے۔ تو اگر اس دنیا میں ایسا دور آئے گا جو دین کا دور ہوگا تو اس میں بھی فرمان اور حکم اور امر اللہ کا ہی ہوگا، اور مرنے کے بعد تو یقیناً اللہ کا حکم ہی ہوگا۔ چھٹے اہم ترین معنی جو دین کے لفظ کے ہیں وہ ہے طرز زندگی، نظام حیات، وے آف لائف اور ورلڈ آرڈر۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک الاسلام ہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ طرز زندگی ہے۔ اس کی ایک اور مثال ہے سورۃ یوسف کی آیت 40 میں، جہاں ارشاد ہوا کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ یہاں لفظ حکم دیکھیں جہاں پہ حکومت جس سے لفظ نکلا ہے حکومت، ہمارا اسی نے امر دیا، اسی کا فرمان ہے، اللہ تعبدو الا ایاہ، کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے۔ یہاں دین قیم کو اللہ کے حکم کے ساتھ جوڑا ہے اور عبادت کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو یہ ایسا طرز زندگی ہے جس میں حکم اللہ کا چلتا ہے اور عبادت اسی کی ہوتی ہے۔ الاسلام ایک دین ہے، مذہب نہیں۔ قرآن مجید میں لفظ مذہب نہیں آیا، الاسلام کے لیے لفظ دین ہی آیا ہے۔ الاسلام بطور دین ایک ایسا طرز زندگی اور نظام حیات ہوتا ہے جس میں حتمی اختیار و اقتدار اعلیٰ اور حق حکومت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی کے دیے ہوئے قوانین اور ہدایات یا ان کی روشنی میں بنائے گئے قوانین و ضوابط کو حتمی حیثیت حاصل ہونے کے تحت ہر شعبہ زندگی میں اس کی تابعداری اور فرما پذیری لازم ہوتی ہے، اس یقین کے ساتھ
کہ اسی کے قوانین کے مطابق اعمال کا حساب و کتاب ہونا ہے اور اسی کے قوانین کے مطابق جزا و سزا ملنی ہے۔ یہ جو دین لفظ کی ایک تعریف کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس میں لفظ دین کے مختلف معنی یا مختلف جو ایسپیکٹس ہیں وہ آگے ہیں۔ ایک طرز زندگی ہے اور نظام حیات ہے، اس میں اختیار و اقتدار اعلیٰ اور حق حکومت اللہ کو حاصل ہے، اسی کے قوانین کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے ہر شعبہ زندگی میں، اور اسی کے قوانین کی تابع داری اور فرما پذیری لازم ہوتی ہے، اسی کے قوانین کے مطابق حساب و کتاب ہوتا ہے، اس کی قوانین کے مطابق جزا و سزا ملتی ہے۔ تو طرز زندگی، اختیار و اقتدار، قوانین، تابع داری و فرما پذیری، حساب و کتاب اور جزا و سزا کا یہ سارا ایک نظام ہے جس کو الدین اور الاسلام کا الدین کہا جاتا ہے، دین الاسلام۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کوئی الاسلام کے سوا کسی اور دین یا طرز زندگی کو بطور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخر میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ أَفَغَيْرَ دِینِ اللَّهِ يَبْغُونَ، تو کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ حالانکہ کائنات کی بلندیوں اور پستیوں میں سب طوعاً و کرہن اسی کے احکام و قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِینًا، اور دین کے اعتبار سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے، ممن اسلم وجہہ للہ، کہ جس نے اپنا روح نیاز و ہستی اللہ کے احکام کے سامنے جھکا دیا، وہو محسن، اور وہ اچھے کام کرنے والا بنا رہا، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور ہر باطل نظریے سے لا تعلق ہو کر یکسوئی کے ساتھ ملت ابراہیمی کا اتباع کرتا رہا۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین کو قائم کرنا ہے۔ دین ایک ایسا طرز زندگی اور نظام حیات ہے کہ جس کو قائم کرنا لازم ہے اور جس میں کوئی تفرقہ نہ ہو۔ سورۃ شورى میں ہے کہ اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، قائم کرو الدین کو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا، وکانوا شیعاً، اور گروہوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، ثم ینبئہم، وہی ان کو بتائے گا، بما کانوا یفعلون، کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔